آج ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں جو کہ ہم سب ایمان والوں کی ماں ہیں، ان کا تعارف اور ان کا تذکرہ اور ان کے فضائل بیان ہوں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے نکاح فرمائے اور ان خوش نصیب خواتین کی تعداد کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح میں رہیں، نکاح میں منسلک ہو کر امہات المومنین کے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئیں۔ امہات المومنین یعنی تمام مومنوں کی ماں۔ قرآن شریف میں بھی رب کائنات نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ ایمان والوں کی ماں ہیں۔ اس سلسلے میں جن پر سب کا اتفاق ہے وہ 11 صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں، ان میں سے 6 تو قبیلہ قریش کے اونچے گھرانوں کے چشم و چراغ تھیں۔ یہ بات یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بھی نکاح فرمایا اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی دینی مقصد اور حکم الہی تھا۔ سب سے پہلا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہیں اور ماں خدیجہ الکبریٰ 40 سال کی ہیں، اور اس سے پہلے ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھری جوانی ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 25 سال کی عمر ہے، اور آپ 40 سال کی خواتین سے ان کی خواہش کے مطابق آپ نکاح فرماتے ہیں، کیونکہ اس وقت معاملہ یہ تھا کہ جو عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں تو ان سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا، اور ان سے نکاح کرنا ایک غلط طریقہ سمجھا جاتا تھا، اور ان کی اتنی زیادہ لوگ پریشان کر دیتے تھے۔ جب کسی عورت کی عدت پوری ہوتی تھی تو پورے شہر میں اس کو گھمایا جاتا تھا اور مگنیاں پھینکی جاتی تھیں، بہت بری طرح سے ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا۔ ایک چھوٹا سا کمرہ دے دیا جاتا تھا، اسی میں سالوں سال گزرتے تھے، سارا کام اسی چھوٹے سے کمرے میں ہوتا تھا، اور جب عدت پوری ہوتی تھی تو پھر ان کی بڑی ذلت ہوتی تھی۔ تو یہ ماحول تھا، ٹریڈیشن تھا اس وقت کا، رسم و رواج تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کر کے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ بیوائیں بھی عزت والی ہیں، ان کو بھی پورا آدر و سمان ہونا چاہیے، اور اتنا آدر و سمان ہونا چاہیے کہ میں تمام نبیوں کا سردار ہو کر ایک بیوہ ایک نہیں بلکہ 2 بار کی بیوہ سے نکاح کر رہا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم، اور جب تک خدیجہ الکبریٰ 25 سال تک رہیں آپ کے نکاح میں، دوسرا نکاح حضور نے نہیں فرمایا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، دوسرا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 50 سے اوپر ہو جاتی ہے جب آپ کا وصال ہوتا ہے، کیونکہ نبوت کے 12ویں سال میں شاید حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی وسلم لگ بھگ 52 سال کے تھے۔ باقی جو کہ نکاح جو ہیں وہ سب بعد کے ہیں۔ اور کیا ہوا، اس وقت جب پہلی جنگ اسلام نے اپنی سیفٹی کے لیے اور اپنے بچاؤ کے لیے، کیونکہ مذہب اسلام میں جنگ کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، ہاں سیلف ڈیفینیشن یہ ہر کہیں پایا جاتا ہے، ہر بندے کو اپنی بچاؤ اپنی سرکشا کرنے کا ادھیکار ہے۔ یہ ہمارا ملک کا بھی آئین اور کانسٹیٹیوشن یہ ہم کو حق دیتا ہے کہ آپ اپنی حفاظت کیجیے، اپنے پریوار کی حفاظت کیجیے، اور یہ حفاظت کرنے کا آپ کا حق بھی ہے۔ تو پہلی جنگ بدر ہوئی اس وقت، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام کی بہت ساری بیویاں، جو صحابہ اکرام شہید ہو گئے ان کی بیویاں بیوہ ہو گئیں۔ اب ان کو سپورٹ کیسے کیا جائے، جو بیچاری عورتیں بیوہ ہوئے ان کو سپورٹ کیسے دیا جائے، ان کی مدد کیسی کی جائے۔ آپ اس طرح سے مدد کر نہیں سکتے، کیونکہ محرم اور غیر محرم کا مسئلہ ہے اسلام میں۔ آپ جب تک نکاح نہیں ہے آپ تنہائی میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیواؤں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نکاح فرمائے تاکہ صحابہ اکرام بھی میری سنت کو سمجھ کے نکاح کریں۔ یہ اس کا کنسپٹ تھا اور یہ اس کا پرپس تھا۔ ایکچوئل میں اصل میں ہے کیا، ہم لوگ نکاح کا ایک ہی پرپس سمجھتے ہیں، اور وہ صرف سیکسول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی وہ ہیں۔ اب کوئی عورت بیچاری بوڑھی ہے، حج جانا چاہتی ہے، اب اس کا کوئی خاندان والا ہے نہیں، تو اب وہ اپنے حج کے پرپس سے کسی سے نکاح کرے،
تاکہ میں اس کو لے جا کر حج پر چلی جاؤں. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اگر کوئی عورت چاہتی ہے کہ کسی وہ عالم کی یا کسی نیک پرہیزگار آدمی کی خدمت کرے، ویسے خدمت نہیں کر سکتی ہے. اب وہ اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس پرپس سے کہ میں اس کی خدمت کروں، اس کے نکاح میں آ کے میں علم دین سیکھوں. تو بہت ساری ڈیزائر ہیں نکاح کی، صرف ایک ہی ڈیزائر نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. 1/3 جو دین پہنچا ہے وہ حضرت عائشہ کے ذریعے پہنچا ہے. عورتوں کے جو مسائل تھے، عورتوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھرو امت تک پہنچے ہیں. حضرت عائشہ اپنے زمانے میں بہت ہی زیادہ ذہین اور سب سے بڑی اپنے وقت کی مفتی، سب سے بڑے اپنے وقت کی عالمہ تھیں. صحابہ کرام ان سے مسئلے پوچھتے تھے، اپنے پرابلمز جو دینی لاز ہوتے ہیں ان کو سلجھاتے تھے. تو ہر نکاح کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا کوئی نہ کوئی پرپس رہا ہے، اور یہ سب کچھ حکم الہی کے تحت ہوا ہے. بہرحال تو میں آپ کو نام بتاتا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ یہ سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد ایک صاحبزادے کو چھوڑ کر سب انہی سے ہیں. ایک صاحبزادے حضرت ماریہ قطبیہ سے ہوئے، باقی کی جو اولاد ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی 3 بہنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، ان کا نام جو ہے زینب، ایک کا نام جو ہے وہ رقیہ، ایک کا نام ام کلثوم، اور لاسٹ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. تو ساری اولاد اور 2 صاحبزادے انہی خدیجہ الکبریٰ سے ہوئے ہیں. پھر حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر، اور حضرت حفصہ بنت عمر فاروق، حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ، حضرت سودا بنت زامہ رضی اللہ تعالی عنہن. 4 کا تعلق قبیلہ قریش سے نہیں تھا بلکہ عرب کے دوسرے قبائل سے تعلق رکھتی تھیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت زینب بنت جہش، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت جبیریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہن. انشاءاللہ اب ویڈیوز کیونکہ یہ بیان لمبا ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ ہلکے ہلکے کبھی عصر میں کبھی فجر میں یہ مکمل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیا جاتا ہے. اس سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ کا تذکرہ ہوا، وہ ہم نے ڈال دیا ہے. تو انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا اب یہ یاد رکھیے 10-15 منٹ ہم سب کو دین کے لیے نکلنا چاہیے. ہمیں 1440 منٹ ملتے ہیں پر ڈے. 1440 منٹ میں کم سے کم نماز میں اور دین کی فہم میں کم سے کم 40 منٹ ہمیں ریلیجیس پرپس کے لیے رکھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی انتظام کرنا چاہیے. تو تھوڑا وقت آدھا گھنٹہ یا 40 منٹ آپ دین کے لیے رکھیے، دین کو سمجھیے اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے، کیونکہ آخرت میں یہی سب کچھ ہمیں کام آنے والا ہے. اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنی بچوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہ دین آگے ٹرانسفر نہیں ہو پائے گا، جس سے ہمارے بچے جو ہیں وہ دین سے انجان رہ جائیں گے اور آگے کا حالات بہت خطرناک آ رہے ہیں. تو ہمارے بچوں کو دینی نالج، دینی پرپس، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نبی کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہمیں نالج ضرور ہونی چاہیے، تاکہ اگر ہم سے کوئی غیر مذہب والا کچھ کہے تو پھر ہم اس کو فائر کر سکیں اور اس کو جواب میں کوئی سوال کا جواب دے سکیں. ایسا نہیں ہو کہ ہم نیچے منہ، جیسے آج تک یہی لوگ سمجھ جائیں اسلام 1400 سال کا. 1400، ارے بھائی صاحب، مذہب اسلام جب دنیا نہیں بنی تب سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے دنیا میں آنے والے نبی ہیں، اور ساری کائنات انہی کی اولاد ہے. وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتی ہو، آدمی کو آدمی کہا ہی اسی لیے آتا کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. تو کوئی 1400 سال کا نہیں ہے. یہ دنیا جب سے بنی سب سے اسی وقت سے مذہب اسلام ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کا اسٹرکچر ہی تیار نہیں ہوا تھا، آدم علیہ السلام کا جسم بھی نہیں بنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا. تو مذہب اسلام کا